عام طور پہ غلط فہمی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو جب ہم قرآن کی تفہیم کے معاملے میں یا قرآن کی تدریس کے معاملے میں ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سائنس کو بطور تصدیق ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط رویہ ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سائنسی تفاسیر بھی لکھی گئی ہیں قرآن حکیم کے اندر جو نیچرل فینومیناز ہیں یا جو سائنسی علوم کی بنیادیں ہیں ان کو بہت سارے لوگوں نے اس میں بیان بھی کیا ہے اور اس قرآن کو سائنسی حوالے سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کوشش درست نہیں ہے۔ سائنس تو اپنی تحقیقات بدلتی رہتی ہے، لہذا سائنس کو بطور تصدیق کے قرآن کی تصدیق کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ تائید اور مثال کے لیے کوئی بھی چیز بیان کی جا سکتی ہے، وہ تو بالکل عام فہم مثالیں بھی بیان کی جا سکتی ہیں، جیسے اور قرآن کا اسلوب بھی ہے، قرآن بھی ارد گرد کی پھیلی ہوئی کائنات کی مثالیں دیتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت، ساری یہ مثالیں ہیں، تو مختلف چیزوں کو دیکھیں۔ البتہ اس کو سائنس کی کسی تحقیق کو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ دیکھیں اس کو، تو اس کو آپ کہیں کہ یہ دلیل ہے قرآن کے سچا ہونے کی، تو وہ اس کو دلیل نہیں ہو سکتی۔ وہ البتہ تائید ہو سکتی ہے، آپ کسی بھی چیز سے تائید لے سکتے ہیں، آپ تائیدی طور پر مثال دے سکتے ہیں، جیسے وہ ہوا، جیسے وہ ہوا، جیسے یہ ہو رہا ہے، جیسے فلاں چیز ہو رہی۔ اس لیے آپ یہ کہہ لیں کہ سائنس قرآن کی تصدیق کی دلیل نہیں ہو سکتی، البتہ تائیدی طور پر اور مثال کے طور پر کوئی بھی چیز بیان کی جا سکتی ہے۔ اور جو لوگ بھی، چاہے میں کروں چاہے کوئی اور کرے، جو لوگ بھی قرآن کی سائنس کی کسی بات کو قرآنی صداقت کی دلیل کے طور پر لیتے ہیں، یہ انتہائی غلط رویہ ہے، کیونکہ سائنس نے اب تک کی جو تحقیقات ہیں اس میں 1000 پینترے بدلے اور آئندہ بھی پینترے بدلتی رہے گی، لیکن اللہ کا قرآن وہی ہے۔ اس لیے یہ طریقہ کار، یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ البتہ تائید کے لیے، مثال کے لیے وہ اور شواہد کے طور پر بیان کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں بیان ہو سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ واللہ اعلم بالصواب۔